پس حدیث کا قدر نہ کرنا گویا ایک عضو اسلام کو کاٹ دینا ہے۔ ہاں، اگر ایک ایسی حدیث ہو جو قرآن اور سنت کے نقیض ہو، اور نیز ایسی حدیث کی نقیض ہو جو قرآن کے مطابق ہے، یا مثلاً ایک ایسی حدیث ہو جو صحیح بخاری کے مخالف ہے، تو وہ حدیث قبول کے لائق نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے قبول کرنے سے قرآن کو اور ان تمام احادیث کو جو قرآن کے موافق ہیں رد کرنا پڑتا ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ کوئی پرہیزگار اس پر جرأت نہیں کرے گا کہ ایسی حدیث پر عقیدہ رکھے کہ وہ قرآن اور سنت کے برخلاف اور ایسی حدیثوں کے مخالف ہے جو قرآن کے مطابق ہیں۔ بہرحال احادیث کا قدر کرو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، اور جب تک قرآن اور سنت ان کی تکذیب نہ کرے تم بھی ان کی تکذیب نہ کرو، بلکہ چاہیے کہ احادیث نبویہ پر ایسے کاربند ہو کہ کوئی حرکت نہ کرو اور نہ کوئی سکون اور نہ کوئی فعل کرو اور نہ ترک فعل، مگر اس کی تائید میں تمہارے پاس کوئی حدیث ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسی حدیث ہو جو قرآن شریف کے بیان کردہ قصص سے صریح مخالف ہے تو اس کی تطبیق کے لیے فکر کرو، شاید وہ تعارض تمہاری ہی غلطی ہو، اور اگر کسی طرح وہ تعارض دور نہ ہو تو ایسی حدیث کو پھینک دو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، اور اگر کوئی حدیث ضعیف ہے مگر قرآن سے مطابقت رکھتی ہے تو اس حدیث کو قبول کر لو، کیونکہ قرآن اس کا مصداق ہے۔ اور اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو کسی پیش گوئی پر مشتمل ہے مگر محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہے، اور تمہارے زمانہ میں یا پہلے اس سے اس حدیث کی پیش گوئی سچی نکلی ہے، تو اس حدیث کو سچی سمجھو اور ایسے محدثوں اور راویوں کو مخطئ اور کاذب خیال کرو جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف اور موضوع قرار دیا ہو۔ ایسی حدیثیں صدہا ہیں جن میں پیش گوئیاں ہیں، اور اکثر ان میں سے محدثین کے نزدیک مجروح یا موضوع یا ضعیف ہیں۔ بس اگر کوئی حدیث ان میں سے پوری ہو جائے اور تم یہ کہہ کر ٹال دو کہ ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے یا کوئی راوی اس کا متدین نہیں ہے، تو اس صورت میں تمہاری خود بے ایمانی ہوگی کہ ایسی حدیث کو رد کر دو جس کا سچا ہونا خدا نے ظاہر کر دیا۔ خیال کرو کہ اگر ایسی حدیث 1000 ہو اور محدثین کے نزدیک ضعیف ہو اور 1000 پیش گوئی اس کی سچی نکلے، تو کیا تم ان حدیثوں کو ضعیف قرار دے کر اسلام کے 1000 ثبوت کو ضائع کر دو گے؟ بس اس صورت میں تم اسلام کے دشمن ٹھہرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، پس سچی پیش گوئی بجز سچے رسول کے کس کی طرف منسوب ہو سکتی ہے؟ کیا ایسے موقع پر یہ کہنا مناسب حال ایمانداری نہیں ہے کہ صحیح حدیث کو ضعیف کہنے میں کسی محدث نے غلطی کھائی، اور یا یہ کہنا مناسب ہے کہ جھوٹی حدیث کو سچی کر کے خدا نے غلطی کھائی؟ اور اگر ایک حدیث ضعیف درجہ کی بھی ہو بشرطے کہ وہ قرآن اور سنت اور ایسی احادیث کے مخالف نہیں جو قرآن کے موافق ہیں، تو اس حدیث پر عمل کرو۔ لیکن بڑی احتیاط سے حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سی احادیث موضوعہ بھی ہیں جنہوں نے اسلام میں فتنہ ڈالا ہے۔ ہر ایک فرقہ اپنے عقیدہ کے موافق حدیث رکھتا ہے، یہاں تک کہ نماز جیسے یقینی اور متواتر فریضہ کو
احادیث کے تفرقہ نے مختلف صورتوں میں کر دیا ہے۔ کوئی آمین بالجہر کرتا ہے، کوئی پوشیدہ، کوئی خلف امام میں فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی اس پڑھنے کو مفسد نماز جانتا ہے، کوئی سینہ پر ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ناف پر۔ اصل وجہ اس اختلاف کی احادیث ہی ہیں۔ کلو حزب بما لدیہم فارحون، ورنہ سنت نے ایک ہی طریق بتلایا تھا، پھر روایات کے تداخل نے اس طریق کو جنبش دے دی۔